بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پر اسرار شخص کے متعلق ہے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو محبوس فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا، یہاں تک کہ ایک شخص جن کا نام خضر علیہ السلام تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں ہری بھری گھاس اگایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو ریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام، جن میں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص چشمہ حیات تک پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انہیں علم عطا کیا ہے
وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم مکمل طور پر نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو کوئی عام بندہ علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہے اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔